حدیث پاک کے اندر آتا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا وہ دور ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین عیدگاہ میں منتظر کھڑے ہیں کب نبی رحمت آئیں گے اور کب عید کی نماز ادا فرمائیں گے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کاشان مقدس سے خرامہ خرامہ نکلتے ہیں اور جو ہی قدمین نالین پاک باہر رکھتے ہیں تو صحرائے مدینہ کے اندر گلی میں ایک چھوٹا بچے کی طرف نظر رحمت پڑتی ہے۔ جو ہی قریب جا کر دیکھتے ہیں وہ بچہ رو رہا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاس جا کر اس سے پوچھتے ہیں اے بیٹا آج عید کا دن ہے، خوشیوں کا دن ہے، تو کیوں رو رہا ہے؟ عرض کرتا ہے میرے ماں باپ قربان جائیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں یتیم ہوں، میرے سر پہ دست شفقت رکھنے والا کوئی نہیں، آج میرے کپڑے پھٹے پرانے ہیں، مجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، گویا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ نبی ہیں جو یتیموں بے سہاروں کے سہارا ہیں، غریبوں کے والی ہیں، یتیموں کے آقا ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے سینے سے لگاتے ہیں اور اپنے ساتھ گھر لے جاتے ہیں۔ گھر جا کر سیدہ کائنات عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرماتے ہیں اس کے سر کو دھویا جائے، اس کے بال بنا دیے جائیں، اور سیدہ کائنات فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہا اماں جی مخدومہ کائنات کو فرماتے ہیں ہے کوئی حسین کا جوڑا جو اس بچے کو پہنا دیا جائے؟ حسین کا جوڑا اس بچے کو، یتیم بچے کو جو صحرائے مدینہ کے گلیوں میں کھڑا رو رہا تھا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اسے کپڑے پہناتے ہیں، جوتا پہناتے ہیں، تیار کرتے ہیں۔ جب اس کے بچے کے چہرے پر خوشی کے آثار دیکھتے ہیں پھر لپک کر اسے اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں، آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں اور فرماتے ہیں بیٹا تو جو شہر مدینہ کی گلیوں میں کھڑا کہہ رہا تھا آج میرا باپ نہیں ہے، آج میرے سر پہ دست شفقت رکھنے والا نہیں، کیا تو اس بات کو پسند کرے گا کہ محمد تیرا بابا بن جائے، عائشہ تیری ماں بن جائے، فاطمہ تیری بہن بن جائے، حسین حسنین کریمین تیرے بھائی بن جائیں؟ کیا تو اس چیز کو پسند کرتا ہے؟ وہ اپنی یتیمی پہ ناز کرنے والا بچہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دنیا جہاں کی ہر چیز سے زیادہ عزیز اور محبوب ہے کہ محمد میرے بابا بن جائیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری ماں بن جائیں، فاطمہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری بہن بن جائیں، حسنین کریمین اور حسن مجتبیٰ میرے بھائی بن جائیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب اسے اپنے سینے سے لگا کے کاشان مصطفیٰ سے لے کر نکلتے ہیں، اب عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں، ادھر صحابہ کرام کا جمع غفیر ہے، ابو بکر عمر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عبد الرحمن بن عوف، عبداللہ بن رواحہ، ابو ہریرہ، بلال حبشی رضی اللہ اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام منتظر کھڑے ہیں۔ اور جب حضور نکلتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے دیکھا کہ آئندہ جب حضور کا کاشان مقدس کھلتا تھا دو پھول حسن اور حسین حضور کے دائیں بائیں اپنے نانا کا ہاتھ تھام کر گلیوں میں ٹہل ٹہل کر خرامہ خرامہ جا رہے ہوتے تھے، مگر قسمت نے ناز کیا اس دن کا منظر ہی کچھ عجیب تھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشان مقدس سے جب عید کے دن نکلتے ہیں تو صحابہ کرام نے دیکھا کہ حضور کے ہاتھ میں ایک اور بچے کا ہاتھ ہے جسے زمانہ یتیم کہا کرتا تھا۔ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ میں پہنچے تو وہ بچہ اپنی یتیمی پہ ناز کر رہا تھا اور دیکھ رہا تھا کسی کے ہاتھ میں عمر فاروق کا ہاتھ ہے، کسی کے ہاتھ میں ابو ہریرہ کا ہاتھ ہے، کسی کے ہاتھ میں عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ ہے، کسی کے ہاتھ میں ابو ہریرہ کا ہاتھ ہے، کسی کے ہاتھ میں حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کا ہاتھ ہے، مگر وہ بچہ اپنی یتیمی پہ ناز کر رہا تھا کہ لوگوں میں اپنی یتیمی پہ ناز کرتا ہوں کہ میرے ہاتھ میں امام الانبیاء محمد مصطفیٰ کا ہاتھ ہے۔ سو میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو رمضان میں بھی، اس دور میں بھی، پہلے بھی، آخر میں بھی، ابتدا سے اب تک اور بعد میں بھی قیامت تک امت کو محبت بانٹنا، درد بانٹنا، تکلیفیں بانٹنا، مصیبتیں بانٹنے والا اور یتیموں کے سروں پر ہاتھ رکھنے والا بنایا ہے۔